السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا بچ جاؤ، اجتناب کر لو، کثیرا من الظن بہت سے گمان سے، انا بے شک، بعض الظن بعض گمان، اسم گناہ ہوتے ہیں، ولا اور نہ، تجسسوا تم جاسوسی کرو، ولا اور نہ، یغتب کوئی غیبت کرے، بعضکم تمہارا بعض، بعضن بعض کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا کہ وہ کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن اس حالت میں کہ وہ مردہ ہو، فکرہتموہ سو تم اس کے اندر کراہت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ، تواب الرحیم توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دوبارہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن بہت سے گمانوں سے بچ جاؤ، ان بعض الظن اسم بہت سے گناہ، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا اور تم نہ جاسوسی کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتن اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، فکرہتموہ پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جی یہ جو آیات ہیں یہ میں آپ کے سامنے جو رکھ رہی ہوں بیٹا، یہ ساری آیات ہمارے لیے بہت بڑی لرننگ ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں سے ذکر ہے۔ کس سے ذکر کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے بہت سے گمان سے بچنا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے تمام وہ گناہ بیان کیے تھے جو اوپن تھے، مجالس میں ہوتے تھے۔ مذاق کہاں اڑایا جاتا ہے؟ مجالس میں۔ القابات کہاں پکارے جاتے ہیں؟ مجالس میں۔ عیب کہاں نکالے جاتے ہیں؟ مجالس میں۔ ٹھیک ہے، سب کچھ مجلسوں کی برائیاں تھیں۔ اللہ نے کہا مجلس کے یہ آداب نہیں ہیں۔ کسی سے کسی کے دوران بات کرنے کے لیے یا تو تم اصلاح کرو، نیکی کی بات کرو، یا تم صلح کرا دو۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کہ صلح کرانے میں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ساری باتیں آپ نے کل پڑھی پچھلی آیات میں۔ اللہ رب العزت اس آیات میں ہڈن سمجھتے ہیں، چھپے ہوئے، ہڈن جو ہیں ہماری برائیاں ان کو بیان کریں، ہڈن شر جسے کہتے ہیں۔ شر تو ہے لیکن چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ وہ 3 شر ہیں جس کو اس آیات میں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ 3 شر جس کے اندر اوپن نہیں ہوتے بندے لیکن کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلا، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچ جایا کرو۔ پہلا شر ہے کہ آپ گمان کرنے لگ جائیں، سوچنے لگ جائیں۔ اور گمان میں 2 طرح کے گمان ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں، یہاں پہ جس گمان سے روکا جا رہا ہے وہ بدگمانی ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں اپنے ازمپشن سے، اپنی سوچ سے ایک سکیچ کیا کہ مجھے لگتا ہے وہ لڑکی جھوٹ ہوگی، مجھے لگتا ہے وہ لڑکی نے زنا کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے اس لڑکی نے فون پہ بات کی ہے، وہ کوئی لڑکے سے کر رہی ہوگی۔ اب یہ گمان ہے جس کی کوئی نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے، ایک سوچ ہے جو آپ کے اپنے مائنڈ میں آئی اور آپ نے اس کو کس پہ تھوپ دی؟ اپنے کسی بھی ساتھی پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سوچ کے اوپر دوسری سوچ چڑھی، دوسری پہ تیسری، اور آپ اپنی سوچ میں پکے ہو گئے۔ مطلب سوچتے سوچتے ہی اتنے آگے نکل گئے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات، کہ آپ نے اپنی ہی سوچ، اپنے ہی ایزیوم کرنے کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر لیا کہ آپ کی نظر میں اگلا بندہ بہت بڑا گناہگار بن گیا۔ اور بیچ میں جب اگر آپ نے تحقیق کر لیتے تو پتہ چلتا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ ثبوت تھا اس گمان کا، نہ کوئی آپ کے پاس ایک، اب تو ثبوت کو چھوڑیں، اگر ثبوت بھی ہوتا ہے، ابھی آپ نے اے آئی جنریشن دیکھی ہے، کوئی نہیں بھی بول رہا تو وہ بول رہا ہے،
اگر کوئی آپ کو ایسا ثبوت دے گا کہ یہ تو بول رہا تھا، وہ اس نے خود کہا ہے دیکھو، تو آپ تو مان جائیں گے. حالانکہ یہ میڈیا کا دور ہے، جب تک وہ بندے کے پاس جا کے تحقیق نہ کریں آپ کیسے اس کو مانیں گے؟ یہاں پہ آ کے ہمیں مزید آزمائش ہے کہ آپ نے کل جو ویڈیوز دیکھی تھی وہ اس نے بولی نہیں تھی، اردو میں بولی تھی، انگلش میں ڈبنگ تھی، لیکن لگ کیا رہا تھا کہ وہ سیم وہی بندہ انگلش میں بات کر رہا ہے. تو آپ تو ایسے وقت میں پھنس گئے گمان کے چکر میں، دیکھو تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے سپوز، تب آپ نے جا کر یہ سوچنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے. بہت سے گمان آپ کے اپنے کریٹڈ ہوتے ہیں، وہ بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے راستے کے اوپر آپ کو لے کے جاتا ہے، جہنم میں گرا دیتا ہے. یعنی بدگمانی بیسیکلی شیطان یا وسوسے یا اپنی سوچ کی کریشن سے ہوتی ہے اور جہنم کا راستہ کھول دیتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، یہ تمہاری ہڈن سوچ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ کسی آپ نے بولا نہیں ہے لفظ، زن کیا ہے؟ بولنا نہیں ہے لیکن سوچنا ضرور ہے. تو آپ نے اس کا توڑ کیسے کرنا ہے؟ سب سے اہم چیز توڑ یہ ہے کہ کسی کو بغیر دلیل کے آپ اپنی سوچ پر برا نہ کہیں، نہ کوئی دلیل نہ کوئی ثبوت، بس اپنی سوچ میں نے دیکھا ہے نا وہ ایسے کرتی ہوگی، دیکھا ہے کرتی ہوگی، کہاں سے دیکھا ہے کہاں سے کرتی ہوگی پتہ کچھ نہیں. اور اب جو دور ہے تو آپ نے دیکھا بھی ہو میڈیا پر تو بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کرتی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ میڈیا اتنا حقائق کو توڑتا ہے. تو آپ نے بہت سے گمانوں سے بچنا ہے. کیا پتا یہ جو آپ کی جو لائف میں بدگمانی سے بچنے والا فعل ہے وہ آپ کو جنت میں لے جائے. بہت سی چیزیں بدگمانی سے شروع ہوتی ہیں. مثلا میں یہاں بیٹھی ہوں، میں آپ کو کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے نا آئندہ سے جلدی سونے. اب آپ سوچنا شروع ہو جائیں میری شکایت لگائی ہے کسی نے، وہ کون ہوگی؟ تم نے لگائی ہے، 4 لوگوں کو پکڑ لیں آپ. میں نے ویسے ہی کہہ دیا اور آپ نے کیا سوچ لیا؟ یقیناً سوچ لیا نا شکایت لگائی ہوگی. گھر میں بھی تو جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کی امی نے آپ کو ڈانٹا اور آپ نے سوچ لیا فلاں بھائی نے بتایا ہوگا کہ میں اس طرح کرتی ہوں. لڑائی شروع. ابھی گمان ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا؟ نہیں. کون کون ایسے گمان کے اوپر بلیف کر کے لڑائی شروع کرتا ہے؟ بتائیں، سوچیں. اور ثبوت بھی نہیں ہے، وہ 100 دفعہ کہہ بھی رہے کہ میں نے نہیں ایسے کیا. تو یہ چیز ہمارے کردار کو خراب کرتی ہے. ہم نے انشاءاللہ اچھا سوچنا ہے تب ہم اچھا بولیں گے. اچھی سوچ اچھے الفاظ کو جنم دیتی ہے. اچھا سوچنے کے اوپر میں نے بتایا آپ کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایسی سوچ ڈیویلپ ہوتی چلی جائے گی تو ایک وقت میں دوسرے بندے کو بعض اوقات وہ قتل تک کر دیا جاتا ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی. انہوں نے دیکھا تھا نا خواب کہ مجھے 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. وہ جو 11 بھائی تھے انہوں نے سوچا یہ کہ یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت ہے. یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی سوچ ڈیویلپ ہو گئی خود سے، وہ خوبصورت ہے. تو ہمارے باپ کو ان سے محبت ہو گئی ہوگی، وہ تو ہو گئی ہوگی خود سے نا. اور ظاہر ہے کہ وہ باپ کو ان سے چہرے کی وجہ سے محبت نہیں تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام کی دینی اخلاقی حالت کی وجہ سے تھی. وہ بھائی ایک گھر کا ہی سسٹم ہے. آپ کے گھر میں جیسے بہن بھائی ہیں تو وہاں پر بھی بھائی تھے سارے، لیکن خود ساختہ سوچ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دے کے جھوٹا بنا دیں کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا. اور انہوں نے یہ کر ڈالا. ساتھ ہی ساتھ ان کا پلان یہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام ہمارے باپ کو نظر نہیں آئیں گے، بڑے پلان دیکھیں کیا تھا، اور بالکل اپوزٹ ہوا. میں یہ بتانا چاہتی ہوں پلان یہ تھا کہ جب وہ نظر نہیں آئیں گے، سامنے سے ہٹ جائیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے یوسف علیہ السلام کے جو باپ ہیں ان کے دل میں محبت ڈال دے گا. اب کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی نظر ہی ختم کر کے دل کی نظر میں یوسف علیہ السلام ہی بسا دیے. پلاننگ الٹ گئی اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے 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 ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. پلان کیا تھا کہ یاد نہیں کریں گے، اور کتنی یاد آئی کہ آنکھیں چلی گئی.
پلان یہ تھا کہ ان کو بھول جائیں گے، اور اتنی یاد آئی کہ جب وہ قمیض بھی آ رہی تھی کہتے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. پلان کتنا الٹ گیا ان بھائیوں کا جنہوں نے حسد میں آ کر گمان سوچا تھا، اور اگر وہ یہ نہ سوچتے، اچھا گمان کرتے، تو یوسف علیہ السلام کو وہ کبھی بھی کنویں میں نہ ڈالتے. تو یہ بدگمانیاں اپنے دلوں سے ختم کریں. یاد رکھیں بدگمانیاں ختم کرنے کے چند طریقے ہیں. نمبر 1، ہم اپنی آبزرویشن آنکھوں پر، اپنے کانوں پر 100% بلیو نہ کریں. ہم نے دیکھا میڈیا پر 100% بلیو نہ کریں. ہم نے سنا آدھا جملہ، وہ ایسے کہہ رہی تھی، آگے پورا نہیں سن سکے، تو ہم اس طرح بلیو نہ کریں کہ اب تو یہ کام اس کی ضرورت، مطلب ہم بلیو کرتے ہیں اپنی سینسز پر، حالانکہ بہت سی چیزیں ہماری سینسز میں بعض اوقات نہیں آ پاتی. دوسری بات، دل کے معاملے کو صاف رکھیں. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو دل کے معاملے کو کس نے صاف رکھا؟ ان کی سوکن سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی. ایک اور سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی وہ جن کے گھر میں آتی تھی. انہوں نے کہا سوائے اس کے کہ وہ جب آٹا گوندتی تھی سو جاتی تھی اور بکری آٹا کھا لیتی تھی. یعنی برائی کو آپ نے سوچنا نہیں ہے کسی کے بارے میں. اب آپ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنے انالیسس دینے لگ جاتے ہیں. دیکھیں سوچ سے شاید آپ کو اتنا فرق نہ پڑے، لیکن جب آپ اس کو زبان پہ لاتے ہیں تو گناہگار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لفظ لکھے جاتے ہیں. اور جنہوں نے یہ بات کی تھی ان کو 80 کوڑوں کی سزا مل گئی. یعنی بات کر لی نا، گمان سے کس پہ پہنچ گئے؟ بات پر. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم نے یہ نہیں کرنا، تم ایمان کا ثبوت یہ دو. کافروں سے بات نہیں ہو رہی، منافقین سے بات نہیں ہو رہی. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے. یہ معاشرے کی وہ برائی ہے جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک کے اندر ہے. گمان کر بیٹھتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا تھا، یہ تو ایسا نہیں نکلا. تو آپ نے گمان نہیں کرنے. لیکن گمان ایک چیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ اگلے پارٹ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. تم کیا نہ کرو؟ تجسس نہ کرو، ٹوہ نہ لگاؤ. یہ بھی مومنین کے درمیان ٹوہ لگانے سے منع کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کافروں کے ساتھ تو پورا جاسوسی کا شعبہ بنایا جاتا ہے. کیوں بنا؟ یہ اسلام میں الاؤ ہے کہ اگر آپ نے کافر ملک سے لڑائی کرنی ہے تو آپ وہاں جاسوسی کا شعبہ بنا سکتے ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ دشمن کی پلاننگ کیا ہے. لیکن مومن کی جاسوسی دروازے کے پاس کان لگا کے ہمسائے کی سنے کیا لڑائی ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ جاسوسیاں کہاں ہوتی ہیں اور کہاں ہوتی ہیں. آپ نے گمان کیا، ایک لڑکا ایک لڑکی کے کمرے میں گیا، اب جاسوسی شروع. پہلے گمان تھا، پھر کیا شروع ہو گیا؟ جاسوسی. اور چپکے سے دیکھا اور آپ نے کان لگا کے سننا شروع کیا، ٹوہ میں رہنا شروع کیا. بھائی آپ نے گمان ہی کیوں برا کیا؟ کیا پتا وہ بہن بھائیوں، سوچ اپنی ٹھیک رکھیں. ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں، جاسوسی کرنے کو آپ کو کسی نے کہا نہیں، جاسوس بننے کی ضرورت نہیں. ایمان کے اوپر آپ نے اپنا پوری بلڈنگ بنائی تھی، معاشرہ بنایا تھا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نے پھر تجسس نہیں کرنا. جب آپ تجسس کرتے ہیں آپ کو کسی کی برائی مل جاتی ہے، اگر برائی مل جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے تم پھر کیا کرنے لگ جاتے ہو؟ غیبت. غیبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے دیکھا. یہ تینوں چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے سے. پہلے آپ نے گمان کیا، پھر اس گمان کو ثابت کرنے اس کے لیے سوچا کیا کروں؟ جاسوسی کر لوں. جاسوسی کرنے کے بعد آپ کو کوئی برائی مل گئی اور آپ نے کیا کیا؟ دوسرے مسلمان کہتا ہے میں نے یہ دیکھا تھا، پتہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے. کیا شروع کر دی؟ غیبت. غیبت کیا ہے؟ غیبت واقعتاً ایک شخص کے اندر موجود برائی ہے جو وہ پسند نہیں کرتا کہ کسی اور کے سامنے بیان کرے. غیبت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ ایک شخص کا اس میں ایک برائی تھی، آپ نے دیکھی، اس کو نہیں بتائی، پوری دنیا کو بتا دی. یہ غیبت ہے. آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک خاتون ہے، آپ نے دیکھا، یا اپنی ایک بچی ہے، آپ کی کلاس فیلو ہے، آپ نے دیکھا یہ فلاں کام کرتی ہے. اب بجائے اس کی اصلاح کرے، وہاں سے اٹھے
اپنے گروپ میں پہنچے تو پتہ ہے وہ میں بیٹھی تھی اس کے ساتھ، وہ یہ کام کر رہی تھی، یہ کیا ہو جائے گا؟ غیبت۔ ابھی آپ یہاں آئے ہیں نا، کی ہوگی ضرور کہ نہیں کی؟ کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو سوچے وہ کس زمرے میں آتی ہے، کس میں آتی ہے؟ غیبت میں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کے بارے میں حدیث سے ذرا لکھ لیں تو میں چاہوں گی کہ حدیث سے سمجھیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ غیبت کے بارے میں دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایسی برائی بیان کرو جو اس میں موجود ہو، اور اگر وہ موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ معراج کی رات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات پر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ سوچے کہ قیامت کے دن ان کے ناخن کیسے ہو جائیں گے؟ تانبے کے ہو جائیں گے، اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو اس سے نوچیں گے۔ جو غیبت کرنے والا، اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ یہ میں نے چند حدیثیں بیان کی ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ معاشرے میں جب غیبت شروع ہو جائے تو آپ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر بندے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہوگا، ہر بندے کے بارے میں آپ کی نظریں ہوتی ہیں یہ تو ایسا ہی برا ہے، میں ہی اچھی ہوں، یہ برا ہے۔ میری بات آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو غیبت وہ ہے جو برائی ہے، برائی موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ برا نہیں تھا، اس کے اندر کوئی برائی ہے، لیکن آپ نے جب بیان کی تو غیبت بن گئی۔ برائی کو کیا کرنا چاہیے ایسے؟ اگر کسی کی برائی ہے اور وہ دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کیسے کرنی چاہیے؟ اکیلے میں لے جا کے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ بہت برے ہیں۔ کیا کرے گا وہ؟ کہیں گے آپ زیادہ اچھے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ دیکھیں 2-3 طریقے ہیں نا، ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، کریں۔ آپ کو یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ آج میں تھوڑی سی پریکٹس کروں گی، شور زیادہ نہیں بچانا، ٹائم دوں گی بات کرنے کا۔ آپ نے کسی کی برائی تو دیکھی ہوگی، دیکھیے، ایک کاغذ پکڑے، میں دیکھنا چاہتی ہوں نا کہ آپ نے اس کو بتانا ہے جس کی دیکھی ہے۔ کاغذ پکڑے، پیپر بنائیں، پیج بنائیں، پریکٹیکل ہو رہا ہے آپ کا، کیونکہ اب آپ لوگوں نے اصلاح کرنی ہے۔ پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ دیکھی تھی، بیان کس سے کیا تھا؟ جس نے کیا تھا اگر وہ کر چکا تو معافی مانگے۔ لیکن آپ کو پتا ہے غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے کیا وہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ ان ادر ورڈز کہ آپ نے یہاں پہ صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر کھانا بھی کھایا، رات کو بھی کھایا، اور جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت بھی کھا لیا۔ تو پہلے تو وہ توبہ کرے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندہ، کل آپ کا لاسٹ ڈے ہے، جانے سے پہلے ایک دوسرے کو پہلے ہی کہہ دیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر تم نے غیبت بھی کی ہے تو ہم دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ غیبت کرنے کا سب سے بڑا آپ کو پتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس بندے سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ آپ معافی مانگ لیں گے جس کی غیبت کی ہے، اس سے نہیں مانگ سکتے، تو یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے معافی خود ہی دے دیں۔ اور اگر پیج بنا کے پیپر بنائے چھوٹا سا، کسی کی برائی دیکھی ہے اصلاح کرنے کے لیے اس پہ لکھیں اس کو، اور وہ پرچی اس کو دے دیں۔ اب میں دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہیں، 5 منٹ ہے آپ کے پاس، دکھانی نہیں ہے کسی کو۔ کسی کی برائی دیکھی، چلے مجھ میں بھی دیکھی ہو، سٹاف میں بھی دیکھی ہو، کسی میں بھی دیکھی ہو، آپ وہ پرچی لکھیں۔ اگر نہیں دیکھی تو ظاہر آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ نے دیکھ لیا، الحمدللہ اچھا تھا،
سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا پریکٹیکل ہے؟ آپ کا اندر بھر گیا نا، کسی کی برائی دیکھی، دو باتیں ہیں، یا تو آپ دوسرے کو بیان کریں گے یا اس کی کیا کریں گے، دل سے خیر خواہی کریں گے۔ دل سے کیا خیر خواہی ہے کہ اس کی اصلاح کریں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں سے اٹھ کے اس کو جا کے دیں ورنہ پتہ چل جائے گا، آپ نے اس کو چپکے سے پکڑانی ہے اور دوسرے نے مائنڈ نہیں کرنا۔ میں یہ پریکٹس کروانا چاہ رہی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کسی کی برائی کسی کو بتاتے ہیں نا اوپنلی، تو دوسرا مائنڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، شیشہ کون کون دیکھتا ہے صبح سویرے؟ یہاں نہیں کہہ رہی، گھر میں کہہ رہی ہوں۔ سارے دیکھتے ہیں؟ شیشہ آپ کو بتاتا ہے آپ کے بال صحیح ہیں کہ نہیں، بتاتا ہے؟ پھر آپ اس کو مارنے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں زیادہ پتا ہے۔ کیوں اس کو نہیں مارتے؟ شیشہ کہتا ہے آپ کا اسکارف خراب ہے، تو آپ کہتے ہیں تمہیں زیادہ پتا ہے، میں توڑ دیتی ہوں شیشہ، یہ غلط ہی بتاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میرا آئینہ ہے، آپ اس کو توڑتے ہیں، مارتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا مومن آپ کو یہ چٹ پکڑائے گا تو اسے ماریں گے نا، تمہیں زیادہ پتا ہے، میرے اندر تو یہ ہے ہی نہیں غلطی، یہ تو میں نے کیا ہی کبھی نہیں۔ تو آپ نے اس لیے پہلی بات یہ کہ غلطی والی صحیح چیز غلطی نکالنی ہے، یہ نہیں کہ تم تو سارا ٹائم سوتی رہتی ہو تو بیچاری بیمار ہو۔ اب غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے غلط سوچا۔ کچھ غلطیاں آپ کی اپنی ہیں، غور سے سنیں۔ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں، مثلا ادھر آئے نا، دو بچیاں میرے پاس آئیں، ادھر آئیں، دو بچیاں اٹھیں ذرا، میں آپ کو پریکٹیکلز کروانا چاہ رہی ہوں بیسیکلی، تاکہ آپ یہ معاشرے میں جو آپ لوگ گھروں میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا۔ جی سہیلی ہیں آپ دونوں، فرینڈز ہیں؟ نہیں ہیں؟ آگے آئیں ادھر، یہ دیکھیے اس طرف منہ کریں، یہ دو بچیاں آپ کے سامنے، فرض کریں یہ فرینڈز ہیں۔ اس نے دیکھا اس کو یہ سارا دن سوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ اب آپ نے کہا کہ تم اتنی سست ہو، غلطی بتانی ہے نا۔ اب دو باتیں ہیں، پہلی بات کہ کیا واقعی وہ سست ہے کہ یہ اس کا گمان ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہونے کی وجہ سے کچھ دیر لیٹی ہو، ٹھیک ہے؟ اکثر یہ نا جب آپ جائیں گے نا، جب ساس بہو والے گھر میں، یہ بہو تو سوتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو۔ میری ساس تو صبح اٹھتی نہیں ہے، سارا کام میں ہی کرتی ہوں۔ اب یہ کیا پتا آپ کو کہ ساس ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ کوئی اور مسئلے میں ہو، گمان چل رہا ہے نا۔ اب آپ نے ایک غیبت کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کر لیا؟ پہلے اپنے گمان کو چیک کرنا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس بچی نے پہلے اپنے گمان کو چیک کرنا ہے، تب اصلاح کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ اصلاح کرنے والا شخص کے میں جس میں غیبت دیکھوں میں 50 پرچیاں بنا دوں، 50 لوگوں تک ضرور پہنچا دوں کہ میں نے تو اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پہلے دیکھنا یہ کہ جو جس کی اصلاح کر رہے ہیں اس میں وہ غلطی ہے بھی کہ نہیں، ورنہ واقعی وہ مارے گا پھر آپ کو۔ مثلا شیشہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہارے بال اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کو پتا کہ غلطی ہے ہی نہیں، وہ شیشہ ہی جو ہے نا وہ کوئی خاص قسم کا ایلیمینیٹنگ قسم کا چیز تھی، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ شیشہ چینج کر دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا کہ یہ مجھے ایگزیکٹ پکچر نہیں دکھا رہا۔ تو مومن بھی مومن کا اس وقت آئینہ ہوتا ہے جب وہ ایگزیکٹ پکچر بتاتا ہے، غلط نہیں بتاتا۔ غیبت ہوتی بھی وہی برائی ہے جو واقعی اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اصلاح کرنے کے لیے چند آپ کو رولز مل گئے ہیں۔ اگر وہ کوئی بھی برائی میں ہے اور اس نے اس کو برائی کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے چیک کریں کیا واقعی برائی اس میں موجود ہے کہ نہیں۔ آدھی پرچیاں تو آپ کی یہی ختم ہو گئی ہے نا، پرچی بنانی تھی نا، تو ہو سکتا ہے آپ کی وہ پرچیاں یہیں پر ختم ہو گئی کہ میرے گمان کی وجہ سے ایسا تھا، ہو سکتا ہے اس میں وہ برائی ہو ہی نہ۔ پھر ایک اور بات، اب فرض کریں اس میں برائی موجود ہے، اب انہوں نے اصلاح کیسے کرنی ہے ذرا بتائیں، کر کے کریں نا، میرے سامنے کر کے دکھائیں۔ وہ سوتی بہت ہے، آپ نے اس کے روکنا ہے اس کو کہ اتنا نہ سو، کیسے کریں گے اصلاح؟ کریں اتنا نہ، اچھا کیا کیسے کریں گے؟ ان کو یہی کہوں گی کہ مطلب کلاس میں اس طرح کریں اور ساتھ جایا کریں، اور کیونکہ یہ سوئیں گی تو نماز مس ہوگی۔ مجھے نہ بتائے نا، اس کو بتائیں، یہ آپ کی فرینڈ ہے نا، یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ جی کیا کہیں گی؟ میں پہلے ان کو لے کے جاؤں گی۔ نہیں، یہ ابھی لیکن یہ آ گئی ہیں، اب آپ سوچیں آپ نے بات کرنی ہے۔ پریکٹیکل اس کو کہتے ہیں آپ سامنے بات کرنا چاہتے۔ جی آپ زیادہ سننے دیتی ہیں، اتنا زیادہ نہ سنا کریں۔ آگے آپ کیا کہو گی؟ یہ جو آپ کو زیادہ پتا ہے نا، یہ ہوتا ہے نا جب آپ کی کوئی اصلاح کرنے لگتا ہے نا تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میری اصلاح کی مجھے تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ یہی کامن ڈیزیز ہے
کہ ہم اصلاح کرنے والے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ واقعتاً اصلاح بھی کر رہا ہے کہ نہیں. یہاں پہ میں یہی بات روکنا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک تو اصلاح کرنے کے طریقے سیکھنے ہیں. اکثر لوگ اصلاح پتہ کیسے کرتے ہیں؟ ادھر تو آؤ نا ذرا، ٹھیک ہے، مطلب انداز اصلاح ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا پہلے ہی سمجھتا ہے کہ بس اب تو. دوسری بات، جب آپ اصلاح کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اگلے بندہ کہتا ہے آپ کی تو اپنی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بات غلط پہ نہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اصلاح بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انداز اصلاح اتنا برا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اس کی تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایسا انداز ہمارے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ بات کروں گی کہ دو باتیں ہیں، جب آپ کی کوئی اصلاح کرے تو ایک دم چپ ہو جایا کریں، بحث نہیں کرنی. لکھیں اس بات کو، یہ رولز ہیں. یہ آپ کو بہت بڑی، میں آپ کو اسکیچ بتا رہی ہوں، جتنے لوگوں سے میں ملتی ہوں میں آپ کو ان کے رویوں کے بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی اصلاح کرے تو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن یہ بات ایسے ہے، ایسے نہیں ہے. اگر آپ کے اندر واقعتاً اصلاح کی گنجائش وہاں پر ہے، آپ کی غلطی ہے تو مان جائیں، فوراً مان جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس نے گمان کیا ہے، اس کی بدگمانی کو دور کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ اگلے بندے کو کسی بھی بیس پر تحمل کے ساتھ ڈیل کریں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارے معاشرے میں نا یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ختم ہو گئی ہیں. نتیجتاً اصلاح کی بجائے غیبت زیادہ، اور یہ ایمان والوں میں چونکہ منع کیا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن ایک سب ایک بیس پہ ہوں گے. جب یہ بچی یہ نہیں بتائے گی کہ تم زیادہ سوتی ہو، اس کو وہ کہے گی میری مرضی ہے، میرا دن ہے، میں نے گزارنا ہے. جب آپ اسے بتاؤ کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن کے کتنے حصے کو کس وقت میں کیا کرتے تھے، استعمال کیسے کرتے تھے، آپ کی لائف ضائع ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے لائف کو، جیسے کہتے ہیں نا ٹائم از منی، یعنی ٹائم جو ہے ویری امپورٹنٹ ہماری لائف میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ رولز بتائے ہیں، رات سونے کے لیے، دن جاگنے کے لیے، لیل لباس کے طور پہ، وجعلنا لیلا لباسا. آپ دلیلیں دیں گے اس کو قرآن سے اور پھر یہ بتائیں گے کہ میں صبح کے ٹائم پر پوری کوشش میں ہوں کہ میں قرآن کی تفسیر شروع کروں. نہیں، صبح کی ایکٹیویٹیز دیں گے. جگانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے بتائیں؟ بچوں کو جگاتے ہیں، بچہ اٹھ کے کیا میں نے کرنا کیا ہے تو وہ سوچے گا. پھر تو آپ کیا دیتے ہیں ان کو؟ ایکٹیویٹیز دیتے ہیں. آج آپ صبح سویرے اگر یہاں نہ ہوتے تو گھر میں کیا کرتے بتائیں؟ ہفتے کو کیا کریں گے؟ ہفتے کو کیا کریں گے؟ جمعے کو تو آپ کو اٹھا کے رکھیں گے ہم، اگلا دن ہوگا سیٹرڈے. ہفتے کو کیا کرنا ہے؟ اتوار کو کیا کرنا ہے؟ جب تک چھٹیاں یہ سوتے رہنا صبح، تو پھر لرننگ تو واپس زیرو پہ چلی جائے گی. کون کون پلان کر کے بیٹھا کہ سونا ہے ہفتے کو؟ اب دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے. دیکھیں میں اب آپ کو اصلاح کر رہی ہوں، یہ لفظ لکھا ہے واتقوا اللہ. کب اصلاح ہوتی ہے؟ جب اللہ کا تقوی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. نماز نہیں چھوڑنی، یہ میں آپ کی اصلاح کیا کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ آپ صبح فجر بھی چھوڑ کے بیٹھیں کہ ہم بڑے تھکے ہوئے آئے ہیں، سیکھ کے کیا آئے ہیں پتا کچھ نہیں. نماز نہ چھوڑیں، اذکار نہ چھوڑیں، اشراق نہ چھوڑیں. پھر جب آپ یہاں تک پہنچیں گے، ایکسرسائز کا دل چاہ رہا ہے وہ بھی کریں، ٹائم پہ ناشتہ کریں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ کے نبی کی دعا لینی ہے پہلے، کس نے لینی ہے؟ جس کے بعد میں اللہ نے کہا تھا اللہ کرے میری امت کے ساتھ ایسا ہو، اس امت کا حصہ بننا ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی نے ایک دعا دی، اے اللہ میری امت کے بکور میں برکت ڈال دے. بکور کون سا وقت ہے؟ جو یہ وقت گزار رہے ہیں ہم. اس وقت میں اگر آپ کے پلان ہے کہ ہم نے سونا ہے تو پلان چینج کر لیں، ورنہ اتنی برکت ہوگی ساری زندگی سوتے رہیں گے. اس وقت میں کیا پلان کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ دین کا کام کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کے بکور میں برکت ہو. تو میں یہ کہوں گی یہ ہے تقوی. اب آپ نے اصلاح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے بتائیں؟ تقوی سے. غیبت سے ہم کب رکیں گے؟ تقوی سے. کیونکہ ہمیں کسی اپنے بھائی اس کی میت کے اوپر اس کا کچا گوشت کھانا گوارا نہیں ہے. یا اگر آپ کہیں بیٹھ کے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہے ہوں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ کوئی آپ کو اس حالت میں دیکھے؟ تو یہ حدیث
کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں تانبے کے ناخن دیکھے جو سینوں اور چہروں کو ہی نوچ رہے تھے. ایک اور بات، غیبت کرنے والا چونکہ کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے، اصلاح نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کا نتیجہ اتنا فساد ہے، معاشرے میں لڑائی، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور گھروں کا ٹوٹنا، طلاقیں، یہ سب غیبت سے ہو جاتی ہیں. اور غیبت کے بارے میں آپ کو اپنا ایک پریکٹیکل بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے غیبت کتنی مشکل ہے. میں آپ ہی کی طرح اسٹوڈنٹ تھی اور میں ایک جگہ گئی تو میں نے وہاں پر آپ کو بتائی تھی شاید یہ میں نے بات کہ ایک بچی ٹیچر کی غیبت کر رہی تھی. بتائی تھی آپ کو یہ بات؟ میں نے دوسرے صفحہ میں بھی بتائی ہوگی بچیوں کو کورس میں. چلے میں آپ کو پھر یہ واقعہ اس لیے سناتی ہوں کہ آپ کو پتا چلے. مغرب کا ٹائم تھا، ہم لوگ ہال سے باہر تھے تو کھڑے ہوئے تھے جیسے آپ ہیں میرے ساتھ، آپ کے ساتھ آپ کی فرینڈس کھڑی ہو جائیں، تو میں بھی تھی اور میرے ساتھ فرینڈس تھی جو بھی، اور وہ اپنی ٹیچر کی نا جب غیبت کرنا شروع ہوئی تو ٹائم تھا مغرب کا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ سوچ کے کہ اساتذہ تو ہمیں پڑھانے آتے ہیں، ان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا فرض یہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. تو میں نا وہاں سے ہٹ گئی اس جگہ سے، اور میں ہال میں انٹر ہوتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا جو سکھائی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اور جب میں وہاں سے انٹر ہوئی تو الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت بڑی چیز سے بچا لیا کہ وہ جو بچیاں غیبت کر رہی تھیں ان کے اوپر ایک دم جنات کا حملہ ہو گیا اسی ٹائم، اور چیخوں کی آواز آنے شروع ہو گئی. وہ اتنا سویئر حملہ تھا کہ جتنی دن میں کورس میں وہاں رہی ہم لوگ اس کو ٹریٹ ہی کرتے رہے. وہی بچی ایک دن میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. ہم جیسے آپ کی برزائیاں رکھی ہیں اسی طرح ہماری بھی تھی، میں لیٹی ہوئی تھی تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، اور مجھے بھی اسی طرح نا خوشبو آنا شروع ہو گئی جنات کے حوالے سے. میں نے کہا اب تو شاید یہ بیٹھی ہے، لیکن مجھے ایک دم ایک حدیث یاد آئی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو 100 دفعہ پڑھتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس دن حملہ آور نہیں ہوتا. میں نے کہا آج پاور ہے اللہ کی ایک طرف اور جنات کی ایک طرف، مقابلہ کرنا ہے. اور الحمدللہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ختم ہو گیا سب کچھ اللہ کی طرف سے. میں جیسے آپ بیٹھے 7 دن کے لیے آئے، اسی طرح ہمارا بھی ایک اسی طرح کورس تھا. میرے پاس اجوا کھجوریں تھی، میں چیزیں لے کے چلا کرتی تھی. مجھے ابھی بھی حیرت ہے آپ لوگوں میں سے شاید کوئی لاتا ہے نہیں. میرے پاس اجوا کھجوریں بھی تھی. 7 اجوا کھجوریں کھانے کے والے کو اس دن جادو نہیں ہوتا. اب وہ اجوا کھجوریں میں نے اپنے سٹاف کو دی، ٹیچرز کو، کہ انہوں نے پہرا بھی دینا ہے. اور حملہ شدید اتنا تھا کہ پھر اس کو دور کرنے کے لیے بھی الحمدللہ ہماری بچیوں نے ہی محنت کی. میں اس کو بٹھا کے صبح شام کے اذکار پڑھاتی. پہلے کہتی میں نے نہیں پڑھنے، میں نے کہا تم نے پڑھنے ہیں، میرے ساتھ پڑھو. پہلے اس کی شکل بدلتی، میں نے نہیں پڑھنے، میں نے نہیں پڑھنے، اور یہ اور وہ بڑی بحث کرنی. میں نے کہا تم نے ہی پڑھنے. پھر پڑھا کے چھوڑتے ہم اس کو، تاکہ اللہ کے اذکار میں پتہ ہے نا یہ سب کچھ. یہاں پر اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے جنات کے عالموں سے پریکٹیکلی کوئی آپ نے ثبوت لیا تو آپ کو پتہ ہے غیبت بہت بڑا جادو ہو جاتا ہے. یہ جو غیبت ہے وہ آپ کی سیکیورٹی والز کو ختم کرتا ہے. ہمارے ہر انسان کے ارد گرد کچھ سیکیورٹی حصار ہیں جو اللہ رب العزت نے بنایا، جس کو توڑنے کے لیے غیبت اور میوزک وہ بہت بڑے جو ہے نا شیطان کے حربے ہیں. سیکیورٹی حصار وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر جنات کے حملے سے روکتے ہیں. جنات تو پتہ ہے نا آپ کو ہر وقت موجود ہیں. واش روم میں جانے کی کیا دعا ہے؟ خبث والخبائث. کون سے جنات ہیں وہاں پہ؟ سب سے برے. تو وہ تو ہر جگہ ہیں، لیکن واش روم میں سب سے زیادہ ہیں. لیکن بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں ہتھیار بڑے پیارے دیے. صبح شام کے اذکار ہو گئے. اسی طرح غیبت سے بچیں، خوشبو لگا کے عورت باہر نہ نکلے. کیونکہ میں نے بہت سی لوگوں کو ٹریٹ کیا، جب پتہ چلا کہ ان کے پر جادو کی وجہ کیا تھی تو پتہ یہ چلا، نمبر 1 خوشبو لگا کے کوئی لڑکی باہر نکلی تھی، جادو ہو گیا. غیبت کی تھی، جادو ہو گیا. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جادو کی اندر بہت سی چیزیں آپ کی اپنی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. بستر جھاڑ کے نہیں سوئے تھے، اسی طرح بستر پڑا تھا، پتہ چلا وہ سٹور کا یا کہیں کا بستر تھا، اس کے اوپر جن لیٹا ہوا تھا اور وہیں پہ حملہ شروع ہو گیا. یہ بہت ساری باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے کنڈی بسم اللہ پڑھ کے بند نہ کرو تو شیطان کہتا ہے آجو آجو آجو.
ٹھکانہ ہے تمہارا، کھانا ہے تمہارا. تو کون کون بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرتا ہے رات کو اپنے گھر کے؟ ادروائز باقی گھروں میں تو پھر جنات ہوتے ہیں نا، شیطان ہوتے ہیں وہ بھی، جنات نہیں. شیطان کون ہے؟ کانا من الجنی، شیطان کہاں سے ہے؟ جنات میں سے. تو ہمیں اس دشمن سے ڈرنا چاہیے جو عدو مبین ہے، سب سے کھلا دشمن ہے. اور غیبت نہیں کرنی کہ آپ کے اپنے سیکیورٹی حصار ٹوٹ جاتے ہیں، دشمن آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور دشمن سے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہ آپ کو ہر نیکی سے روکتا ہے. تو آج کے بعد یہ چیز سوچ لیں کہ ہم نے مردہ بھائی کا گوشت انشاءاللہ نہیں کھانا. روزہ رکھ کے بھی لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو روزہ کون سا ہوگا پھر؟ غیبت تو گوشت کھانے کے مترادف ہے. تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے یہ تب بچنا ہے اس سے جب تم تقوی والے ہوگے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم. پھر اللہ کہہ رہے کہ تم تواب کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کین یو امیجن کتنا پیاری صفت آئی ہے تواب. کیا مطلب؟ یہاں کیوں آئی؟ تم توبہ کر لو، یعنی ہم گناہ گار ہیں تو آج ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ. توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹ آنا. توبہ کا مطلب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر خصوصی کرم ہو جانا. توبہ دو طریقے سے جاتی ہے. توبہ اگر بندے سے اللہ کا تعلق ہے، یہ اس طرف ایرو جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ بندے کا اللہ سے رجوع کر کے پلٹ آنا. اور اگر اللہ کی طرف سے اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کا اپنے بندے کی طرف توجہ کر لینا. اور کیسے توجہ کرنا؟ رحیم، رحمت کی توجہ، پیار کی نظر. تواب الرحیم دونوں لفظ یہاں استعمال ہوئے کہ اگر آپ نے کبھی کوئی غیبت کی ہے تو آج معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بولیں. یہ وہ ٹاپک نہیں ہے کہ کسی نے غیبت نہیں کی. حضرت امام بخاری کے بارے میں نے پڑھا تھا. کیا وہ لوگ تھے اسلاف میں ہمارے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ لاکھوں حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی، اور ان احادیث کے اندر ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا. حضرت امام بخاری کا پتہ ہے نا آپ کو، وہ چھوٹے بچپن میں یتیم ہو چکے تھے، اور ایک دن جب اٹھے تو ان کی نظر چلی گئی تھی. ان کی ماں نے رو رو کے دعا مانگی، صبح اٹھے تو اللہ نے ان کو بینائی واپس کر دی. ان کی ماں نے ان کے اوپر یہ محنت کی کہ ان کو حدیث کا عالم بنایا. بچپن میں ان کو جو حدیثیں یاد تھی وہ راویوں کے ساتھ تھی. لاکھوں حدیثیں ان کو زبانی راویوں کے ساتھ تھی. فلاں روایت کرتا ہے سے فلاں فلاں فلاں، سب ترتیب انہیں یاد تھی. ان ساری حدیثوں میں سے جب انہوں نے کہنے لگے، کہتے ہیں حضرت امام بخاری کا قول ہے، جب میں نے سنا، جس وقت سنا کہ غیبت حرام ہے، وہ دن گزرا اور آج کا دن میں نے کبھی غیبت نہیں کی. وہ اسلاف کے لوگ کہاں ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو غیبت کو ناپسند کرتے ہیں. تو ہم لوگ انشاءاللہ اپنے اوپر سٹرگل کریں گے انشاءاللہ. یہ محنت کس پہ کرنی ہے؟ ہم نے اپنے اوپر کرنی، کسی اور پہ کرنی ہے؟ ایک اور اس میں بڑا ایشو آ جاتا ہے. آپ غیبت یہاں سے سنیں گے، آپ کہیں گے کہ میں غیبت نہیں کرنا چاہتی. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ چلانا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہم نے آپ کے پاس، ذرا سا صبر کرنا. اچھا اب کیا ہوتا ہے بیٹا کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے غیبت کرنی نہیں، تو غیبت پھر ہم نے سننے کے لیے کوئی آپ کو بیٹھ کے کہتا ہے پتہ ہے وہ 1 گھنٹہ کا لیکچر آپ کو پتہ ہے وہ ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، اور اب آپ سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس جگہ کو چینج کر دینا ہے. اس مجلس کے اندر کی ڈسکشن کو اپنی ول پاور سے چینج کرنا ہے. غیبت سننی نہیں. بعض اوقات آپ کی امی آپ کو بٹھا لیں، سپوز میں آپ کو سچویشنز بتا رہی ہوں، وہ کہیں تمہاری فلاں رشتہ دار اتنی بری ہے، فلاں اتنی بری ہے، تمہاری پھپھو نے یہ کر دیا، تمہاری دادی نے یہ کر دیا. اچھا اب کیا ہو گیا؟ اب تو پھنس گئے. امی بھی ہے، ادب بھی ہے، غیبت بھی نہیں سننی، امی کو بھی بچانا ہے، غیبت کرنی بھی نہیں، امی کو بھی نہیں کرنے دینی. اب ادب کے دائرے میں غیبت سنے نا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایسے وقت میں اگر کبھی بھی آپ کو کبھی ایسا مرحلہ آئے تو آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے وہاں سے اٹھ جائیں. یہ نہ سوچیں کہ مجھے امی کی بات سننا ضروری ہے. امی کو بچانا زیادہ ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ سننا زیادہ ضروری ہے کہ بچانا؟ بتائیں. تو ہم نے اپنی ماں کو بھی بچانا ہے اس میں سے.
ہم نے اپنے دوست کو بھی بچانا ہے، غیبت کرنی بھی نہیں ہے اور سننی بھی نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جو شخص کسی کے بارے میں برائی کو اپنے اندر جمع کرتا ہے، مجھے اس کی ایک مثال بڑی اچھی لگی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک شخص نے کہا تمہیں غیبت بڑی پسند ہے، وہ غیبت والا دوست تھا اس کا، تو اس نے اس کو روکنا تھا. اب اس کی اصلاح کو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم اصلاح کریں گے. اس نے کہا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں، جاؤ جا کے نا آلو کی 5-10 آلو لے کر آؤ. وہ لے آیا. اس نے کہا یہ 5-10 آلو ایک بوری میں ڈالو، پیچھے لٹکا لو. اس نے لٹکا لیے. اس نے کہا اس کو لٹکائے رکھو. 1 دن گزرا، 2 دن، 3 دن. اس نے کہا اس کو نہیں اتارنا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آلو کتنے دن آپ کے ساتھ لٹکے رہیں گے بتائیں؟ جب تک اس کے اندر جب بدبو آنا شروع ہوگی تو بھی آپ نے اگر لٹکائے رکھے لٹکائے رکھے لٹکائے رکھے تو کیا ہوگا ایک وقت میں بتائیں؟ آپ کے اندر کی بدبو سے کوئی آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا. غیبت کرنے والے کا حال یہی ہوتا ہے. وہ ایک آلو کی طرح ایک کسی کی برائی کو لٹکائے رکھتا ہے، لٹکائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ برائی اس کو کچھ نہیں کہتی، آپ کے اندر سے اتنی بدبو آنے لگ جاتی ہے کہ اگلا بندہ آپ کے پاس بیٹھنا پسند، وہ کہتا ہے جب بیٹھو اس کے پاس کسی کی برائیاں ہی کرتی رہتی ہے. تو ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں رشد اور ہدایت کے راستوں پہ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.